کوئی بھی بولیے، کوئی بھی تحریک ہو یا کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تبدیلی لانی ہو، تو اگر مثالی قائد کا ہونا ضروری ہے نا، تو مثالی کارکن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھیں؟ اصل بات یہی ہے، کسی تحریک کو کامیاب کرنا ہو، کسی انقلاب کو بپا کرنا ہو، سماج کو، معاشرے کو بدلنا ہو، اقدار کو بدلنا ہو، اصلاح کرنی ہو، اور ظالم و جابروں سے ٹکرانا ہو، مفاد پرستوں سے ٹکرانا ہو، ہر قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہو، ساتھیوں کو لے کے گزرنا ہو، تو جہاں مثالی قائد ضروری ہے وہاں مثالی صرف کارکن سے بھی انقلاب نہیں آ سکتا، اور اکیلے قائد سے بھی انقلاب کے لیے دونوں کا ہونا کہ قائد بھی کامل ہو اور اس قائد کی پکار پہ لبیک کہنے والا بھی، لیڈر بھی کامل ہو، کارکن بھی۔ اے اسلام تجھے مبارک، اے توحید تجھے مبارک، اور اے قرآن تجھے مبارک، اے صراط مستقیم تجھے مبارک، تجھے مبارک، تیری قسمت پہ قربان جائیں، تیرے مقدر پہ قربان جائیں کہ اسلام تجھے لیڈر ملا ہے تو مصطفیٰ جیسا بے مثال، اور تجھے کارکن ملا ہے تو صدیق اکبر جیسا بے مثال۔ یہ اس قائد اور اس کارکن کی، قائد کی قیادت کا کمال ہے اور کارکن کی وفا کا کمال ہے، صدیق اکبر کی وفا کا کمال ہے کہ آج اسلام زندہ ہے، اسلام اٹھا، توحید کا پرچم سر بلند ہوا۔ صدیق اکبر نے خانہ کعبہ میں مست ہو گئے، کھڑے ہو کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ہجرت سے پہلے کفار آئے، مارا پیٹا، بے ہوش ہو گئے، بھاگ گئے، آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ کافی دیر کے بعد ہوش آئی، کافی دیر کے بعد ہوش آئی، زخموں سے چور ہیں، ماں پاس کھڑی ہے، تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں نے پہلا سوال یہ کیا، بیٹا کیا کھاؤ گے؟ ماں کا ایک اپنا انداز ہے۔ ابو بکر زخموں سے چور ہیں، کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئے، ماں نے پوچھا بیٹا کس حال میں ہو، کیا کھاؤ گے، کیا لاؤں؟ اس مثالی کارکن کی زبان پہ کیا جملہ آیا؟ اس نے کہا ماں پہلے یہ بتا کہ میرا محبوب کس حال میں ہے، میرا مصطفیٰ۔ تو پھر ایسے ابو بکر پہ وفا ناز کیوں نہ کرے، اور صدق و صفا ایسے ابو بکر کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کرے کہ خدا کی قسم جس نے وفا کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔